الحمد لله الحياة الطيبات الصالحات الباقيات والصلاة والسلام على رسوله الذي هو صاحب الشفاعات وعلى آله وأصحابه الذين فازوا على درجات بكثرة الأذكار والعبادات. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہمارے عزیزم شاعر اہل سنت شعیب رضا صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1 گھنٹہ یہ بچہ آپ کے سامنے تھا. یہ اور بات ہے کہ آپ کے گھر کا ہے ورنہ ہندوستان میں چھایا ہوا اسٹوریج ہے نا بن کر 1 گھنٹہ پڑھنے کے بعد آدھی محفل بھاگ گئی. عزیزم فیض رضا صلی اللہ علیہ وسلم الہ آبادی بھی تشریف لا چکے اور خود ایک سنگم ہے حضرت علامہ مولانا آزاد نوری صاحب. اللہ نے آزادی عطا فرما دیا. آپ جدھر جانا چاہو جاؤ. تقریر میں، تحریر میں، نعت میں، نام شریف میں ایک جلسہ ہے مولانا آزاد. اگر ساتھ میں عظمت جون پوری ہو جائے تو ہم جیسے ملاؤں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. میرے بھائیوں 2 بات سن لیجیے. پیسہ بہت لگتا ہے جب سن بہت پیسہ لگتا ہے. گاڑی کمائی، محنت کی کمائی لوگ دیتے ہیں اور جلسہ اگر اڑ جائے ایسے ہی تو پھر بیکار، افسوس. ایک آدمی چڑیا خریدتا ہے بڑی محنت سے، خوبصورت چڑیا، اور اس سے اپنے گھر کو سجانا چاہتا ہے، بسانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں ایک رونق نما بنانا چاہتا ہے. لیکن چڑیا اگر اڑ جائے تو پھر آپ کتنا افسوس کریں گے سمجھ لیجیے. جلسہ بہت مشکل سے ہوتا ہے. 1 روپیہ، آج تو روپیہ زیادہ ہو گیا ورنہ 15 سال پہلے میں یہیں آیا تھا اور یہیں جلسہ کر کے گیا ہوں. 15 سال پہلے. یاد رکھنا جو بوڑھے ہیں تو جوان و بوڑھاپے میں چلے گئے ہوں گے. جو بچہ تھا وہ جوان ہو گیا ہے لیکن مجھے پہچان چاہیے کہ میں بدلا ہی نہیں ہوں. جیسے کل تھا ویسے آج بھی میں ہوں. اس لیے حسین کا کرم ہے. یاد رکھیے گا. اور جلسہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے اور جلسہ میں بھاگ جاتے ہو، اٹھا پٹک کرتے ہو، جلسہ مزاحیہ طور پہ لیتے ہو. کیا یہ ناچ گانا ہے معاذ اللہ؟ کیا یہ دنیا زمانے والوں کی طرح ہمارا ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ آپ نہیں جانتے ہو؟ ارے جہاں تم بیٹھ گئے ہو کل یہ کسی کی جگہ تھی، آج مجلس حسین ہے. تمہیں نہیں معلوم ہے؟ نسبت، تعلق، لگاؤ چیز کو بدل دیا کرتی ہے. آپ کو نہیں معلوم؟ نسبت جب ہو جاتی ہے، ایک کپڑا ہم پہنے اس کی کوئی قدر نہیں ہے. ایک کپڑا آپ پہنے اس کی کوئی قدر نہیں ہے. ایک کپڑا کافر پہنے اس کی کوئی قدر نہیں ہے. ایک کپڑا جوان پہنے اس کی کوئی قدر نہیں ہے. ایک کپڑا عورت پہنے اس کی کوئی قدر نہیں ہے. مولوی پہنے، شاعر پہنے، قاری پہنے، محقق پہنے، مگر اسی کپڑے کو اگر قرآن میں لپیٹ دیا جاتا ہے اسی کپڑے کو حدیث میں لپیٹ دیا جاتا ہے تو اگر کیسا بھی مومن ہو، دیوبندی بھی صحیح، کیسا ہی مومن ہو، کیسی ہی عورت ہو، کیسا ہی آدمی ہو، اگر پاک صاف ہے اور اٹھا رہا ہے یہ سمجھ کے یہ میرے خدا کا کلام ہے، اٹھا رہا ہے سمجھ کے یہ عظمت والی کتاب ہے، اٹھا رہا ہے سمجھ کے یہ مقدس قرآن ہے، تو اٹھاتا ہی نہیں، پہلے چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں، ہم بتانا چاہتے ہیں، آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں. ارے کس کو چوم رہے ہو؟ قرآن اس کے نیچے ہے.
کس کو چوم رہے ہو؟ قرآن اس کے اندر ہے، چوما قرآن جائے گا. یہ کس کو چوم رہے ہو؟ اس کے کئی تہ کے نیچے قرآن ہے، تہ کھول لو تب چومنا. قرآن اس کے نیچے ہے. تو جاہل سے جاہل جس سوریہ و مدیتو کا آدمی جواب دے گا مجھے معلوم ہے کہ قرآن اس کے نیچے ہے، مگر یہ کپڑا قرآن سے لگا ہوا ہے. یہ کپڑا جب تک اپنی دکان میں تھا تو کپڑا تھا، جب تک یہ دکان کپڑا درجی کے پاس تھا تو کپڑا تھا، جب تک یہ کپڑا ہمارے گھر میں تھا تو کپڑا تھا. اس کی کوئی قدر نہ تھی، اور جب قرآن سے جڑ گیا ہے تو اب قابل تعظیم ہو گیا ہے. اسے چوما بھی جائے گا، آنکھوں سے لگایا جائے گا. کہہ لینے دو کہ جو کپڑا قرآن سے لگ جائے اسے چوما جاتا ہے. جو انسان حسین سے اور صاحب قرآن سے لگ جائے اسے بھی چوما جائے گا. جو انسان چلے بات ختم ہو گئے، جو انسان حضور سے لگ جائے، جو انسان حسین سے لگ جائے، جو انسان حسن سے لگ جائے، جو انسان علی اکبر سے لگ جائے، جو انسان علی اصغر سے لگ جائے، جو انسان فاطمہ سے منسوب ہو، جو عورت اپنے کو کنیز فاطمہ کہے، وہ بھی چوم لینے کے قابل ہے. مسلمانوں یاد رکھو. تو اب یہ جلسہ بھاگنا نہیں، ورنہ حسین ناراض ہو جائے. تمہاری مرضی، چاہے رہو چاہے بھاگو. بولو بھاگو گے؟ اس کے بعد مشاعرہ چلے گا. یہ آواز گرفتار ہے لیکن چلے گی آواز، اس لیے کہ مومن نہیں بولتا ہے، پروردگار کا فضل بلواتا ہے. ایک حدیث سناتا ہوں بخاری شریف کی، سناؤں؟ مولانا نوری صاحب سنیے حدیث. لگاؤ کی بات آ گئی، لگاؤ کی. حسین سے لگاؤ ہے؟ بولو حسین سے لگاؤ ہے؟ جواب دو گے لگاؤ نہ ہوتا تو جلسہ کاہے کو کرتا. ہر دیوبندی وہابی کے یہاں مردگی چھائی ہے، اور متھیتو جیسی سونی جگہ پہ زندگی ہی زندگی ہے. ہماری کرامت نہیں ہے، فاطمہ کے لال کی برکت ہے. جب نسبت کی بات آ گئی ہے تو بڑا مزہ آئے گا. حدیث سنو اور بھاگنا نہیں. اگر کسی کو اعتراض ہے، کوشچن ہے تو میرا گریبان تھام لینا. بڑے اصول سے اور ضابطگی کے ساتھ تقریر کرنی پڑتی ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں، جلسہ کرو تو جلسہ کا فائدہ لو، جلسہ کرو تو جلسہ سے مزہ لو، جلسہ کرو جلسہ سے فائدہ لو. تم کہو گے مولوی صاحب آپ کو پیسہ ملتا ہے، ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ شاعر صاحب آپ کی جھولی بھرتی ہے، ہمارا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ہمارا فائدہ زمین کے اوپر ہے، تیرا فائدہ زمین کے نیچے ہے. غور سے سنیے، ہمارا فائدہ تو ختم ہو جائے گا، تیرا فائدہ ختم نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. ہمارا فائدہ تو چند دن کا ہے، تیرا فائدہ قیامت تک کا ہے. ہمارا فائدہ. حدیث سنو اور پھر عمل کرو اس پر. ایک صحابہ کرام تشریف رکھتے تھے. واہ واہ واہ. امام حسین پہ تقریر ہوگی اور یہ نسبت حسین ہے. ایک دم میری طرف دیکھنا، میری طرف. بخاری شریف حدیث ہے. حضور بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ جمع ہیں. ایک آدمی حضور کو بڑا گالی دیتا تھا، ہمیشہ سرکار کو گالی بکی، جو بولے ادھر ادھر بولے. سرکار تو رحمت والے تھے نا، سبحان اللہ، کسی کو کچھ نہ کہتے تھے. آج تو مسلمان دوسرے کو آنکھ دکھا دے تو تلوار چل جاتی ہے. مسلمان دوسرے کو سختی کرے تو زندگی بھر دشمنی ہو جاتی ہے. میرے نبی کو کوئی گالی دیتا تھا نا تو میرے نبی کچھ نہیں بولتے تھے. ایک دم بالکل کی آواز نہیں. غور سے سنیے. صحابہ کرام بیٹھے تھے. حضور نے فرمایا من قتلہ من سبنی، کون ہے جو اسے مار ڈالے گا جو مجھے گالی دیتا ہے؟ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہا انی اقتلہ یا رسول اللہ، حضور میں اسے ماروں گا. معلوم یہ ہوا کہ قرآن پہ حملہ ہو تو کھڑے ہو جانا،
ایمان پہ حملہ ہو تو کھڑے ہو جانا، اور رسول اللہ کی عظمت پہ حملہ ہو تو کھڑے ہو جانا، چاہے تمہارے سامنے تمہارا باپ نہ آ جائے۔ صحابی کھڑا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ میں ماروں گا، اٹھایا تلوار، لیا چپکے سے میان میں اور چل دیا ڈھونڈنے کے لیے۔ لوگوں سے پوچھا فلاں آدمی کہاں ہے، نسبت دیکھو، نسبت پر تقریر کر رہا ہوں، سن لو غور سے۔ اس نے اٹھایا تلوار اور لیا چل دیا۔ اس وقت مکہ سے منا اور منا سے اگر آپ بیٹھے رہو گے نا تو میں کربلا گیا ہوں۔ اللہ کا فضل ہے، کربلا کا دیدار کیا ہوں، جنگ کا میدان دیکھا ہوں، یزید کی سرکشی کی جگہ دیکھا ہوں، اور حسین کی محبت کی جگہ دیکھا ہوں۔ سب بتا دوں گا اگر آپ بیٹھے رہے تو، بھاگنا مت، میں دیدار کر کے آیا ہوں، آنکھوں دیکھا حال بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی فرمایا اٹھایا تلوار، اور اٹھانے کے بعد وہ چلا تو پہاڑ کو ڈھاکا، 3 پہاڑ چڑھا اور پھر نیچے آیا، نہیں ملا، آگے بڑھا، مزدلفہ گیا، منا گیا، مزدلفہ گیا، عرفات 16 کلومیٹر دور ہے مکہ سے، پیدل چلا، اور پیدل چلنے کے بعد اس آدمی کو دیکھا بہت دور جا رہا ہے، جو مصطفیٰ کا دشمن ہے، جو حضور کو گالی دیتا ہے، بہت دور سے دیکھا، یہ دوڑا، جیسے ہی دوڑا دیکھا کہ عصر کا ٹائم جا رہا ہے، نماز میں تھوڑا ٹائم باقی ہے، نماز میں تھوڑا ٹائم۔ اب کہا مولا کیا کروں، ادھر نماز پڑھتا ہوں تو دشمن بھاگ جائے گا، مولا نماز پڑھتا ہوں تو دشمن بھاگ جائے گا، اور نماز چھوڑتا ہوں تو تیری بندگی چلی جائے گی، اے اللہ میں کیا کروں، اے اللہ میں کیا کروں۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو مولا خوب جانتا ہے، چلتے چلتے نماز کی نیت کر لی۔ دنیا کا ملا مولوی اگر چلتے چلتے نماز پڑھے نماز نہیں ہوگی، کتنا بڑا ملا پیر صاحب ہو، مگر دیوانہ کھڑے کھڑے نیت کر لیا، میں نے نیت کی نماز عصر کی نیت باندھ لی، چل بھی رہا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے، چل بھی رہا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے، رکوع بھی کر رہا ہے چلتے چلتے، سجدہ میں نہ گیا، اشارہ سے سجدہ کیا، مولا تو دیکھ رہا ہے دشمن مصطفیٰ کو پکڑنے جا رہا ہوں، مولا تو دیکھ رہا ہے رسول کے دشمن کو پکڑنے جا رہا ہوں، چل بھی رہا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے، اللہ اللہ چلتے چلتے جب قریب گیا ہے نماز پوری کیا، دشمن مل گیا، اس نے آواز دی فلاح رک جاؤ، وہ رک گیا، جیسے ہی رکا کہ قریب گیا، قریب جانے کے بعد کہا کہاں جا رہے ہو، کہا محمد سے عاجز آ گئے ہیں، ہم بھاگ رہے ہیں۔ اس نے کہا میرے بھائی بیٹھو بیٹھو، ہم تم بتاتے ہیں، ہم بھی پریشان ہیں۔ اس نے کہا ہم بھی پریشان ہیں۔ جب پریشان کی بات کہی تو سوچا میرا دوست ہے، اس نے سوچا میرا دوست ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا چلو 2 آدمی ہو گئے، کہا چلو مڑ جاؤ، چلو دیکھتے ہیں محمد کو۔ جیسے ہی پلٹایا تھوڑی دور جانے کے بعد تلوار نکالی اور کہا تم میرے نبی کو گالی دیتا تھا، اللہ اللہ تم میرے مصطفیٰ کو گالی دیتا تھا، اٹھایا مارا تلوار اور اس کو قتل کر دیا۔ اب سنو، معلوم یہ ہوا کہ دشمن اگر اپنا ہو تو معاف کر دو، اور رسول کا دشمن ہے تو صاف۔ اللہ بیٹھیے، چلائیے گا نہیں، میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اب جانتے ہیں کیا کیا اس نے، اپنے اس کے سر کو تلوار کی نوک پہ لے لیا اور جھنڈا بنا اور چلا جا رہا حضور کی بارگاہ میں۔ حضور تشریف فرما ہے، جیسے ہی دیکھا کہ قتل کر دیا ہے، قریب پہ صحابی سر لے کر تو سرکار مسکرانے لگے، سر کو جھکوا دیا، گڑوا دیا۔ اس نے کہا، حضور نے فرمایا اے میرے صحابی جو چاہو مانگ لو، اللہ جو چاہو بولو، جو چاہو۔ مدیتھو کا مسلمان ہوتا تو کہتا یا رسول اللہ میرا گھر سونا سے بھر جائے،
بولو ہم ہوتے کہتے یا رسول اللہ میرا دشمن مر جائے، یہی ہم کہتے، مگر والے صحابی نسبت دیکھو، نسبت سبحان اللہ، نسبت کہا یا رسول اللہ نہ دھن چاہیے نہ دولت، آپ کے ہاتھ میں جو چھڑی ہے، آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے، آپ کے ہاتھ میں عصائے مبارک ہے، بس وہی دے دیجئے، بس وہی دے دیجئے۔ اللہ، حضور نے کہا چھڑی لے گا، کہا چھڑی دے دیجئے، چھڑی دے دیا۔ اب حضور نے پوچھا بول کہ چھڑی سے تیرا کیا بنے بگڑے گا؟ کہا حضور سر کا تاج مل گیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی چھڑی چاہیے تھی۔ کہا کیا کرو گے؟ مولانا صاحب سماعت فرما لیں۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ جب میری موت ہوگی تو کفن میں لپٹوا کر قبر میں رکھوا لوں گا، کفن میں لپیٹ کر قبر میں رکھوں گا یا رسول اللہ۔ تو اب بولو وہابی سے پوچھو، صحابی کو انتقال کیے ہوئے 1400 سال 1500 سال ہو گئے، اور صحابی نے حضور سے کیا کہا؟ قبر میں رکھوا لوں گا۔ اور حضور نے پوچھا اس کے بعد کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ جب قیامت میں اٹھوں گا تو اٹھوں گا، ڈنڈا لے کر جاؤں گا، چھڑی لے کر جاؤں گا، چھڑی لے کر جاؤں گا۔ حسین زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے۔ حسین زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے۔ سنو سنو سنا رہا ہوں، حسین زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے۔ حدیث سنو بخاری شریف کی، صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ جب قیامت قائم ہوگی تو چھڑی لے کر، جبکہ قاعدہ یہ ہے کہ 10 سال 20 سال میں لاش ختم ہو جاتی ہے، جسم ختم ہو جاتا ہے، لکڑیاں مٹی ہو جاتی ہیں، یا رسول اللہ میں اٹھوں گا تو لاٹھی لے کر کے، چھڑی لے کر کے۔ کسی نے پوچھا اتنے لمبا زمانہ تک؟ کہا ہاں ہاں۔ حضور کہتے ارے صحابی چھڑی تو ختم ہو جائے گی، چھڑی تو بیکار ہو جائے گی، مگر حضور مسکرا رہے ہیں، حضور جان رہے ہیں کہ نہ میرا صحابی برباد ہوگا، نہ میری لکڑی اور میری چھڑی برباد ہو سکتی ہے۔ تو فخر سے کہہ دو جب مصطفیٰ کی چھڑی ختم نہ ہو سکتی ہے تو مصطفیٰ کا نواسا کیسے تو کہا اس کے بعد کیا کرو گے؟ کہا حضور جاؤں گا قیامت میں، دیکھوں گا جہنمیوں کی صف ہے، جنتیوں کی صف ہے، اور میں بیچ میں کھڑا ہوں، کہیں جنت میں میرا نام نہیں ہے، جنت میں میرا نام نہیں ہے۔ یہی چھڑی لوں گا اور آپ کی بارگاہ میں جاؤں گا، یہی چھڑی لوں گا اور آپ کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ یا رسول اللہ شفاعت کیجئے، ہماری وجہ سے نہیں، اپنی چھڑی کی وجہ سے یا رسول اللہ۔ اللہ حضور نے فرمایا سنبھال کے رکھو، قیامت میں اگر میں جنت پہ جاؤں گا تو یہ اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اب فخر سے کہو جب حضور کی چھڑی جنتی بنا سکتی ہے، جب حضور کی لکڑی جنتی بنا سکتی ہے تو حضور کا بیٹا جنتی نہیں بنا سکتا۔ اللہ اکبر۔ شرط یہ ہے کہ محبت رکھیے حسین سے۔ آج نام کر ان کی محبت ہے، آج بھائی بھائی میں پھوٹ ہے، آج مسلمان میں جھگڑا ہے۔ حسین نے کیا درس دیا تھا؟ یزید تو توبہ کر لے میں تیرے ساتھ ہو جاؤں گا، یزید تو مسلح تجھے دوں گا، امامت تو کرنا، آگے تو رہنا، مگر تو چھوڑ دے، شراب چھوڑ دے، جوا چھوڑ دے، آپ بری بات چھوڑ دے، میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ شراب چھوڑ دے، شراب
توجہ توجہ جلسہ کرنے والوں، پہلا سوال تھا میرے حسین کا، اے یزید شراب چھوڑ دو۔ معلوم یہ ہوا کہ جو شراب چھوڑتا ہے وہ حسینی ہے، جو شراب پیتا ہے وہ یزیدی ہے۔ اب تم فیصلہ کرنا، مدھیتوں کی عورتوں تم فیصلہ کرنا، فاطمہ کی کڑی دو، فاطمہ کی باندھیو، تم فیصلہ کرنا۔ جلسہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، اگر کوئی شراب پیتا ہوگا تو تمہارا جلسہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، او جلسہ کرنے والوں تم نے شرابی کا پیسہ لیا تھا، او جلسہ کرنے والوں تم نے جوا والے کا پیسہ لیا تھا، او مسجد بنانے والوں تم نے شرابی کا پیسہ لیا۔ شرابی حسین کے خیمے میں نہیں ہے، شرابی یزید کے خیمے میں ہے، جوا باز حسین کے خیمے میں نہیں ہے، جوا باز یزید کے خیمے میں ہے۔ فیصلہ تم کرو، کہاں رہنا چاہتے ہو، حسین کی طرف یا یزید کی طرف؟ اگر کوئی میرا بھائی جوا کھیلتا ہے تو یزید کا نعرہ لگائے، حسین کا نعرہ کام نہیں دے گا۔ کوئی میرا بھائی شراب پیتا ہے تو وہ حسین کا نہیں یزید کا ہے۔ توبہ کر لے حسین کی محفل میں، توبہ کر لے۔ اے پروردگار، آج میں گناہوں سے پاک ہوتا ہوں، مجھے یزید سے نکال کر حسین کے قدموں پہ ڈال دے۔ اے میرے رب قدیر، ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، اے حکم الحاکمین ہمیں سزا دے مولا، آج فضل فرما دے۔ آج میں سزا کے لائق نہیں ہوں کہ برداشت کر سکوں۔ جو میرا بیٹا، جو میرے بھائی شراب پیتے ہیں، کسی کے کہنے پہ وہ تیار ہو جائے، حسین دیکھ رہے ہیں، حسین دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے نہیں، دل میں توبہ کر لو، ہم کو دکھانے کے لیے نہیں، دل میں توبہ کر لو۔ اے اللہ، میں توبہ کر رہا ہوں شراب سے، حسین سے محبت کر رہا ہوں، تو قسم خدا کی میں کہتا ہوں کہ ایک شرابی کے توبہ کرنے کی وجہ سے پورا جلسہ کامیاب۔ عرض کرنا چاہتا ہوں، حسین کی داستان تو بہت سنے ہو، مگر حسین کو نہیں معلوم۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں، ایک پیاری حدیث سناؤں؟ بولو جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھاؤ، کوئی شراب نہیں پیے گا، کوئی نہیں پیے گا۔ ہوش کرنا، ہوش ہوش کرنا، حسین کے ماننے والے ہو، یہ میرے سامنے نہیں، حسین کے سامنے کہہ رہے۔ فرمایا حسین نے، یزید تو توبہ کر لے شراب سے، میں تجھ کو سینے سے لگا لوں گا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے نوجوان، اگر کوئی شراب پیتا ہے تو توبہ کر لے، میں تو نہیں جانوں گا۔ قیامت میں حسین کہیں گے، اے اللہ بخش دے، اے اللہ بخش دے، اے اللہ بخش دے، اس نے میری محفل میں توبہ کیا ہے، اے اللہ معاف کر دے، اس نے میری مجلس پہ توبہ کیا ہے۔ قسم خدا کی، ملا مولوی کی دعا بیکار جائے گی، حسین کی دعا جنت پہ پہنچا دے گی تمہیں۔ اور یہی تک نہیں، آپ ایک اور بات سماعت فرما لیجئے۔ جنت و جہنم میں جھگڑا ہو گیا،